إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان حقوق الوالدین ہے۔ والدین اللہ رب العزت کی وہ عظیم نعمت ہیں کہ جس کے سائے میں انسان پیدا ہوتا، پرورش پاتا اور جوان ہوتا ہے۔ یہ سائے رحمت کے سائے ہیں، زندگی میں ایک ہی بار انسان کو میسر آتے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت کا احساس اکثر لوگوں کو اس وقت ہوتا ہے جب یہ سائے ڈھل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس طرح کہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں متعدد مقامات پر والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ احسان کریں، والدین اپنی اولاد کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ والدین کی محبت بے لوث ہے اور فطری محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ بھی دیں کہ والدین اپنی اولاد کا خیال رکھیں تو فطری طور پر والدین اپنی اولاد کا ہر طرح سے خیال رکھتے،
ان کی نشو و نمار پرورش کے لیے، ان کی صحت کے لیے ہر طرح سے کوشش کرتے، اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین محنت کرتے۔ اس لیے اس کی اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں اولاد جوان ہو کر والدین کے ساتھ جو سلوک کرتی، معاشرے کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ والدین اپنے 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، پوس لیتے ہیں، ان کو پڑھا لیتے ہیں، ان پہ اخراجات کرتے ہیں جیسے بھی ان کے حالات ہوں، لیکن 10 بچے جب کمانے کے قابل ہوتے ہیں وہ مل کر والدین کو نہیں سنبھال سکتے، وہ ماں اور باپ کا 2 افراد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد فوری طور پر والدین کے حقوق کا ذکر کیا، جس طرح کہ اس آیت کی کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے، آپ کے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیکی اور احسان کو اپنے حقوق کے بعد ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا باقی تمام مخلوق کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے سے افضل ہے۔ اس کا حکم مقدم ہے، خواہ وہ اولاد ہو، بیوی ہو، بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہو، ان سب کے حقوق سے والدین کا حق مقدم ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے حق کے فوراً بعد ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک یہ محبوب ترین عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا ای العمل احب الیہ، ای العمل احب الیہ، ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کا ذکر کیا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا اور اول وقت میں ادا کرنا۔ میں نے پھر سوال کیا ثم ایون، اے اللہ کے حبیب اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا، والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کو جہاد پر بھی مقدم کیا ہے، جس طرح کہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی مجاہد آئے، انہوں نے کہا جی میرا جنگ میں غزوہ میں جانے کا پروگرام ہے۔ آپ نے فرمایا لک والدان، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کرو، آپ کا یہی جہاد ہے۔ تو گویا کہ اس قدر اہمیت دی گئی والدین کی خدمت کو، والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کو، کیونکہ یہ وہ عظیم عمل ہے جس میں انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی سعادت ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ،
اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ خائب و خاسر اور نامراد ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول وہ کون بدبخت ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پا لیا، بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پا لیا، احدہما، دونوں میں سے کسی ایک کو، او کلیہما، یا دونوں کو، ثم لم يدخل الجنہ، پھر وہ جنت میں نہ جا سکا۔ ایک دن نبی نے مجلس اصحاب میں یہ بات دہرائی 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ پوچھا وہ بدبخت کون ہے؟ توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یہ ہوا کہ وہ پسر ناسعید، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی، اس کے گھر میں جنت تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، والدین آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بھی ہیں اور جہنم میں جانے کا باعث بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص بڑھاپے کی عمر کا ذکر کیا کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب تک وہ کماتے ہیں، کمانے کے قابل ہیں، والدین عام طور پر پسند ہی نہیں کرتے کہ وہ کسی پر بوجھ بنے۔ اصل میں اس وقت ان کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب اور ان کی خدمت کرنا اہم ہوتا ہے جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا جب آپ کے ہاں آپ کی زندگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو والدین کے سامنے کبھی اف تک نہ کہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں اف کا معنی کیا ہے کہ اگر آپ کو والدین کو اٹھا کر واش روم میں لے جانا پڑے، ان کا بول و براز صاف کرنا پڑے، تو آپ کے دل میں ملال نہیں آنا چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ثواب سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر خوشی سے اس طرح ان کی وہ خدمت کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کو پالا اور پوسا تھا۔ اس لیے یہ اولاد جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے دل میں محبت پیدا کی، اور والدین اولاد کی پرورش کے لیے ہر قسم کا دکھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب یہ اولاد جوان ہو اور اولاد والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس وقت والدین کے احساسات کیا ہوتے ہیں، ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، یہ والدین وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ ایک بہت قدیم عرب شاعر نے، امیہ ابن ابی سلط نے، ایک والد کے احساسات کا ذکر کرتے ہوئے اس نے چند اشعار کہے ہیں جو ایک والد کے دل کے اندر جو دکھ ہے اس کا ہمیں احساس دلاتے ہیں۔ اس قصیدے سے چند اشعار میں نے آپ کے لیے نقل کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو پالا پوسا، اس کی پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا، جب وہ کچھ کرنے کے قابل ہوا، اور یہ بات آج کی نہیں، یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بچہ جوان ہوا، کمائی کرنے لگا، تو اس کے والد نے جو بوڑھا ہو چکا تھا اپنی ضروریات کے لیے اس سے کچھ خرچہ مانگا، تو وہ یہ شکایت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا۔ وہ لڑکا، جی یہ میرا باپ مجھ سے خرچہ مانگ رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا تو یہ شکایت لے کر آیا ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ ان کی جو جائز ضروریات ہیں، ان کے جائز اخراجات ہیں، ان کو پورا کرنا والدین اولاد کے لیے لازمی ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے
کہ دولت کی ہوس میں اپنے بینک بیلنس میں کمی نہ آئے۔ آج بھی بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں پوچھتے ہیں جی والدین کی دوائی زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم لے سکتے ہیں؟ یعنی خود صاحب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی منشا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے گھر میں روک لیے جائیں، جب کبھی والدین کو دوا کی ضرورت پیش آئے، کسی اور ضرورت، ان کو دے دیے جائیں۔ شریعت نے والدین کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا، والدین کو زکوٰۃ دینا، اس سے منع کیا ہے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو عرب شاعر کہتا ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے، غزوتک مولودا وعلتک یافعا، تو جب پیدا ہوا میں نے تیری غذا کا، کھانے پینے کا، تیری ضروریات کا اہتمام کیا، تُعَلُّ بِمَا أُجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْحَلُ، میری کمائی پہ تو ناز نخرے کرتا رہا اور تو اپنی من پسند زندگی بسر کرتا رہا۔ اذا لیلۃ نابت کا بالشکو لم ابت لشکوا کا الا ساحرا نتململ، جب کبھی تو بچپن میں بیمار ہو جاتا، تیری بیماری کی وجہ سے میں ساری رات سو نہ پاتا، ڈاکٹروں کی منتیں کرتا، حکیموں کے پاس جاتا، رات کو بھٹکتا پھرتا، لوگوں کی منت سماجت کرتا کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہے، اور تیری تکلیف کی وجہ سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ کہتا ہے کہ انی انا المتروک دونک بالذی، مجھے محسوس ہوتا کہ تکلیف آپ کو نہیں، یہ تکلیف مجھے ہے۔ ترکت بہ دونی فعینی تحمل، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تخاف الرضا نفسی علیک واننی لعالم ان الموت حتم مؤجل، کہتے مجھے ڈر تھا کہ یہ میرا پیارا سا بیٹا، چاند سا بیٹا فوت نہ ہو جائے، ہم سے جدا نہ ہو جائے، حالانکہ میں مومن تھا، مجھے یقین تھا کہ موت اپنے وقت مقررہ پر آئے گی۔ کہتا ہے فلما بلغت السن والغایۃ التی، اور نافرمان جب تو اپنی اس عمر کو پہنچا، جوان ہوا، کچھ کرنے کے قابل ہوا، جب تو اس عمر کو پہنچا، الیہا مدا ما کنت فیک اؤمل، کہ جس عمر کے ساتھ میں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہمارا بیٹا جوان ہوگا، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گا، ہماری خدمت کرے گا۔ تو کہا جب تو جوان ہوا تو نے کیا کیا؟ فجعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ، تو نے مجھے ایسا بدلہ دیا کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ترش روئی کرنا اور سختی سے پیش آنا، یہ تو نے میرے اس احسان کا بدلہ دیا۔ کأنک انت المنعم المتفضل، گویا کہ احسان کرنے والا میں نہیں، تو ہے مجھ پر احسان کرنے والا۔ اس کے بعد کہتا ہے فلیتک اذ لم ترأ حق ابوتی، اور نالائق، بدبخت، اگر تو مجھے اپنا باپ نہیں سمجھتا، باپ ہونے کا حق اگر تو مجھے نہیں بھی دیتا، تو کم از کم فالت کمل جار المجاور یفعل، کم از کم میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا جس طرح کوئی بوڑھے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ عام انسان بھی، اس کے پڑوس میں کوئی بوڑھا آدمی رہتا ہو، کوئی بوڑھی خاتون رہتی ہو، اس پہ ترس کھاتے ہوئے ان کے ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، کم از کم تو اتنا ہی خیال کرتا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے اب تو جب جوان ہوا، میری ہر بات کو غلط قرار دیتا ہے، میرے باپ کو کیا پتا، میرے باپ کو ان باتوں کی کیا سمجھ ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا دانا اور عقل مند ہوں۔ یہ اس نے اپنے احساسات اور جذبات کا ذکر کیا کہ جب کوئی بیٹا جوان ہوتا ہے، والدین کا نافرمان ہوتا ہے، تو والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کی نافرمانی، ان کی گستاخی، ان کی خدمت سے جی چرانا، اس کو کبیرہ گناہ اکبر الکبائر میں سے شمار کیا ہے۔
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب یہ والدین کا حقوق اور نافرمانی یہ عام ہوگی. اولاد اپنے دوستوں کو اپنے والدین پر ترجیح دے گی، دوستوں کی بات کو نہیں ٹھکرا سکیں گے، باپ کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، اور اس کو وہ کہیں گے فرما برداری کہ اگر والدین اس کی ہاں میں ہاں ملائیں تو پھر تو ان کی خدمت کریں گے، بات مانیں گے، اور اگر والدین اپنے بچوں کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے کہیں گے بیٹا یہ کام نہ کرو تو والدین کے خلاف ہو جائیں گے، والدین کے مد مقابل کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی. عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مل کبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس نے پھر کہا ثم ماذا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی گستاخی کرنا. پوچھا پھر، فرمایا الیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی گستاخی اور نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان یعجل لصاحبہ العقوبہ مع ما يدخر له من البغی وقطیعۃ الرحم، کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا کے اندر بھی ان کی سزا ضرور ملتی ہے. ایک کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا. جو اپنے والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے اس کی اولاد کبھی بھی اس کی فرما بردار نہیں ہوگی، اور اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اپنی جوانی کے جوش میں، اپنی نادانی کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں میں آ کر میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے اور آخرت میں بھی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے. ثلاثۃ لا يدخل الجنہ، منان، کسی پر احسان کر کے احسان جتلانے والا، ولا عاق، اور نہ والدین کا گستاخ جنت میں جائے گا، والدین کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، ولا مدمن خمر، شراب کا رسیا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لا تصحب عاقا، والدین کے گستاخ اور نافرمانی کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اس کی دوستی میں نحوست ہے، خیر و برکت نہیں. اس لیے فَإِنَّهُ لَن يَبَرَّكَ وَقَدْ أَقَّ وَالِدَيْهِ، جو اپنے والدین کا نہیں بنا تیرا بھی نہیں بنے گا. جس نے اپنے والدین کے ساتھ وفا نہیں کی وہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والدین کی گستاخی اور نافرمانی یہی نہیں ہے، والدین کو مارنا اور پیٹنا، ان پر لعن طعن کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس پر اللہ کی لعنت جو اپنے والدین پہ لعنت بھیجتا ہے. آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت اپنے والدین کو گالی کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کے والدین کو گالی دے، وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیں تو گویا کہ اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی ہے، سبب بنا ہے. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابقاء الوالدین من العقوق، کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے والدین پریشان ہوں، ان کو رونا پڑے، تو یہ والدین کی نافرمانی ہے. کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا فعل کرنا جس سے والدین کو پریشان ہونا پڑے اور رونا پڑے، فرمایا یہ عقوق ہے، یہ والدین کی نافرمانی ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں اولاد کے لیے یہ جائز نہیں
کہ اگر والد اس کو سزا دینے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آگے سے ہاتھ پکڑ لے. یہ بہت بڑی گستاخی ہے. فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں کہ اولاد اپنے والدین کی طرف اس طرح غصے بھری نظروں سے دیکھے, خشمگین آنکھوں سے دیکھے جس طرح کھا جائے گا. یہ بھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی ہے. اور یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی ایسا کام کرے کہ والدین غمزدہ ہوں اور ان کے دل کو صدمہ پہنچے. اس لیے بعض علماء نے کہا کہ والدین کو مجلس میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا, جو عام دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر دلائل دینا کہ تاکہ لوگوں کے سامنے میرا باپ جھوٹا ثابت ہو جائے, یہ بھی گستاخی اور نافرمانی ہے. کہ والدین کو لوگوں کی نگاہ میں گرانا, مجلس میں اس کو جھوٹا ثابت کرنا, اور اس کو بھی والدین کی نافرمانی میں شمار کیا گیا. کہ والدین کی زندگی میں ان سے جائیداد کا مطالبہ کرنا. والد کی جائیداد ہے, اس نے کمائی ہے, یہ بیٹا جوان ہوا ہے, یہ اپنا کمائی کرے. ہاں اگر والد کے ساتھ شریک رہا ہے کاروبار کے اندر تو اسے اپنا حصہ, میرے حصے کے پیسے مجھے دے یا میرا اتنا حصہ ہے, وہ اور بات ہے. لیکن خود کچھ کیا نہیں, ابھی پڑھ رہا ہے اور والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, میرا حصہ مجھے دو. کس بھی چیز میں آپ کا حصہ دو, وہ جائیداد تو ان کی ہے. آپ کی تو تب بنے گی جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے وراثت کے طور پر, وگرنہ زندگی میں ان کی ہے. تو اس بات پر والدین کی گستاخی کرنا اور والدین سے ناراض رہنا کہ میرا حصہ مجھے کیوں نہیں دیتے, یہ بھی والدین کی گستاخی ہے. اور ایک گستاخی کی اور شکل بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ والدین کی خدمت سے جان چھڑوانے کے لیے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دینا. کیا صرف والدین کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, دوائی کی ضرورت ہے, ان کو محبت کی اور کسی خدمت کی ضرورت نہیں؟ اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جنت کو نکال کر اپنے گھر سے باہر پھینک دینا, یہ بھی والدین کی گستاخی ہے. اور یہ بھی والدین کی گستاخی ہے کہ انسان اپنے والدین, ان کی بات ماننے کی بجائے, ان کی خدمت کرنے کی بجائے, اور کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ ایک بیٹا اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے, ان کے ضروریات کا خیال رکھ رہا ہے, بغیر بے لوث خدمت کر رہا ہے. لیکن شیطان آتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا اپنے باپ کی جائیداد کا وارث تو اکیلا بنے گا, یہ تیرا بڑا بھائی نہیں وارث بنے گا, تو اسے چھوٹا بھائی نہیں وارث بنے گا, تیری بہنیں وارث نہیں بنیں گی. تو جب سارے وارث بنیں گے, جائیداد لینے کی باری سب آ جائیں گے, تو اکیلا کیوں خدمت کرتا ہے؟ وہ اس کے وسوسے کا شکار ہو کر والدین کو وہ دوسروں پر کی طرف بھیجنا چاہتا, وہ قبول نہیں کرنا چاہتے. تو یہ بھی والدین کی ایک گستاخی ہے کہ قسم ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, دین کا اصول ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جو جائیداد کے لالچ میں کہ یہ جس گھر میں ہم رہ رہی ہے کوٹھی ہمیں والدین میرے نام لگوا دیں گے اس لیے اولاد کی خدمت کرے, کسی اور لالچ میں آ کر اپنے والدین کی خدمت کرے, نیت میں صرف لالچ ہو, اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. آج آپ دیکھتے ہیں بظاہر کچھ لوگ والدین کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ان کو وہ فوائد اور برکات حاصل نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نیت خالص نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل میں, اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تم کس ارادے سے والدین کی خدمت کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. اولاد کے ساتھ محبت کرنا, دل سے محبت کے ساتھ خدمت کرنا, یہ اولاد کے لیے لازمی ہے. والدین سے دل میں بغض رکھنا, نفرت کرنا اور بظاہر خدمت کرنا, اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, والدین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے جو فوائد ہیں, سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین,
وَسُخْتَهُ فِي سُخْتِهِمَا، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جس پر والدین راضی ہیں اس پر اللہ بھی راضی ہے۔ فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کے ساتھ احسان کرے اور صلہ رحمی کرے۔ والدین کا نافرمان، اس کا کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، شہادتین کی گواہی دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو یہ من مات علی ھذا، جو شخص یہ کام کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے پھر اپنی دونوں انگلیاں اس طرح کھڑی کی اور فرمایا اس طرح ہوگا ما لم یعق والدیہ، اگر وہ اپنے والدین کا گستاخ نہ ہوا، والدین کا نافرمان نہ ہوا۔ ایسے علماء نے اخذ کیا کہ والدین کے گستاخ اور نافرمان کی کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اور جو والدین کا گستاخ ہے، اس کی دعا، والدین کا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، اس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، جس طرح غار والوں کا واقعہ ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضرت مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا حل لک من کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ کہا جی اماں جان تو فوت ہوگی۔ کہا حل لک من خالہ، کیا آپ کی خالہ ہے؟ جی خالہ تو ہے۔ کہا فبر رہا، اپنی خالہ کی خدمت کرو، ماں کی بہن کی خدمت کرو، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد جتنی مرضی کوشش کر لے، محنت کر لے، اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے، الا کہ انہوں نے والدین کو غلام پایا اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ حق ادا کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی یمن سے اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کر لایا، اس نے سارا حج کروایا، حج کروانے کے بعد اپنی والدہ کو بٹھا کر وہاں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے آ کر پورا واقعہ سنایا اور کہا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لا ولا بظفرۃ واحدہ، او اللہ کے بندے تیری ماں نے تیری ولادت کے وقت جو درد برداشت کیے تھے، ٹیسیں برداشت کی تھی، ایک ٹیس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے والدین کے مقام کو سمجھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے والدین کی کبھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر والدین سختی بھی کریں گے وہ اپنے معاملات کا خود اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اگلے درس میں، اگلے جمعے میں یہ بیان کریں گے حقوق الاولاد، لیکن اولاد کو کبھی والدین کی گستاخی اور نافرمانی کا نہیں سوچنا چاہیے۔ جو والدین کا گستاخ ہے وہ دنیا میں بھی نامراد ہے اور آخرت میں بھی نامراد ہے۔ والدین کی اطاعت، ان کی بات ماننا جو جائز ہو، اس میں خیر و برکت ہے۔ ہاں اگر والدین اولاد کو حکم دیتے ہیں کہ وہ شرک کریں، اللہ کی نافرمانی کا کام کریں، خلاف شریعت کام کریں، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو اس بات پر مجبور کریں کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں فلا تطعہما، ان کی بات نہ مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے ہمیں والدین کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کی زندگی کو غنیمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک ہی بار یہ چیزیں ملتی ہیں، جس طرح کسی نے کہا ہے کہ دنیا وچ خدا دی نعمت، دنیا وچ اللہ دی نعمت برکت نال بھراواں، سایہ رحمت باپ پیارا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہیں صحبت یاراں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
اما بعد، محترم بھائیوں، جس طرح زندگی میں والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اولاد پر ضروری اور لازمی ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت ابو سعید بدری صاحبی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل من الانصار، ایک آدمی انصار میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، حل بقی من بر والدی بعد موتہما شیء، کیا میرے والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی چیز میرے ذمہ باقی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، نعم الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والاستغفار لہما، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، جس طرح کہ اس آیت میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا انفاذ عہدہما، والدین نے اگر کسی کے ساتھ وعدے کیے ہیں، کسی کے نام کی کوئی وصیت کی ہے یا کسی سے وعدہ کیا ہے کہ فلاں چیز اس کو دی جائے ان کے بعد، یا انہوں نے کوئی نظر مانی ہے اور وہ پوری نہیں کر سکے، تو اولاد کے ذمہ ہے کہ اولاد ان کو پورا کرے۔ چوتھے نمبر پر اکرام و صدیقہما، والد کے دوست، رشتہ دار، والدہ کی سہیلیاں اور رشتہ دار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اور پانچواں، وہ رشتہ داری جو والدین کی وجہ سے وہ قرابت داری قائم ہے، اس رشتہ داری کو قائم کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ یہ مرنے کے بعد بھی والدین کے انسان پر حقوق ہیں، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا، ان کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا، یا ان کی طرف سے قربانی کرنا، اور قربانی کا گوشت پھر سارا صدقہ کے طور پہ تقسیم کر دیا جائے، تو اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے، اور یہ بھی اولاد کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم دین کے احکام پر عمل کریں۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت بخشے، ایمان اور عمل صالح والی ببرکت عمر عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو والدین، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب سمیت اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرنا۔